السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ بارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس سے پیشتر آپ نے نماز کے فرائض، واجبات اور مستحبات وغیرہ سماعت کیے۔ آج نماز کے مکروہات سماعت کریں، یعنی جو چیزیں نماز میں مکروہ ہیں ان میں سے کچھ چیزیں تو مکروہ تحریمی ہیں جس سے نماز کا لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور کچھ چیزیں مکروہ تنزیہی ہیں، یعنی کم مکروہ ہیں، نماز تو ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ تو نماز میں جو باتیں مکروہ ہیں ان تمام مکروہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو مکروہات کیا ہیں؟ کپڑے یا بدن یا داڑھی مونچھ سے کھیلنا، نماز کی حالت میں کپڑے سے یا بدن سے یا داڑھی مونچھ سے کھیلنا۔ کپڑا سمیٹنا، جیسے سجدے میں جاتے ہوئے آگے یا پیچھے سے کپڑے دامن یا چادر یا تہبند اٹھا لینا، اور کچھ لوگ جبہ اٹھا لیتے ہیں پیچھے سے یا آگے سے، یا ازار جو ہوتی ہے اس کو ایسے کرتے ہیں، یا پینٹ ہوتی ہے اس کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں نماز میں مکروہ ہیں۔ کپڑا لٹکانا، یعنی سر یا کاندھے پر کپڑا، چادر وغیرہ اس طرح ڈالنا کہ دونوں کنارے لٹکتے ہوں، دونوں کنارے لٹکتے ہوں۔ یہ ہے رومال، ایسے ڈالنا، یہ دونوں کنارے یہ ڈالنا، اسے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور ایک طریقہ اس کا ایسے کہ چادر کا ایک کنارہ آگے کو ہو اور ایک کنارہ پیچھے پیٹھ کی طرف ہو، یہ حالت بھی مکروہ ہے۔ البتہ ایسے ڈال کے اگر ایک طرف کو ایسے کر لیا، صرف ایک کنارہ رہا تو حرج نہیں، یا ایسے اوپر سے ڈال کے اس کو ایسے کر کے ادھر سے گھرس لیا، یعنی صرف ایک کنارہ لٹکتا رہا تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ کسی ایک آستین کو آدھی کلائی سے زیادہ چڑھانا، یہ کلائی ہے، آدھی کلائی سے زیادہ چڑھایا یعنی اس طرح سے، تو نماز مکروہ تحریمی ہے۔ دامن سمیٹ کر نماز پڑھنا، یعنی دامن کو ایسے سمیٹ لینا۔ پیشاب پاخانہ معلوم ہوتے وقت یا غلبہ ریاح، یعنی ہوا کے خروج کا غلبہ ہے، اس وقت نماز پڑھنا، تو یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ نماز ایسی حالت میں پڑھا تو اس نماز کو لوٹانا واجب۔ ہاں، اگر وقت جا رہا ہے اور اسے سخت پیشاب یا پاخانے کی حاجت بڑی سخت ہے، لیکن جب تک وہ فارغ ہو کے وضو بنا کے آئے گا وقت نکل جائے گا، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے، لیکن بعد میں اس نماز کو لوٹا لے، بعد میں اس نماز کو لوٹا لے۔ اور اگر جماعت کے وقت آیا اور اتنا غلبہ ہے کہ وہ اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہے، شدت کا پیشاب پاخانہ لگا ہے، تو پہلے وہ اس چیز سے فارغ ہو جائے، بعد میں وہ نماز پڑھے، اگرچہ اس سے جماعت چھوٹ جائے۔ الحمدللہ، اگرچہ اس سے جماعت چھوٹ جائے لیکن پہلے اس چیز سے فارغ ہونا، سمجھے کہ نہیں؟ اسی حالت میں آ کے کہ بھئی جماعت چھوٹ جائے گی، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جماعت چھوٹے تو چھوٹے، لیکن پہلے وہ اس چیز سے فارغ ہو جائے۔ اگر شدت ہے اس کی، غلبہ زیادہ ہے۔ مرد کا سر کے بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا، ایک تو زیادہ بال مرد کے لیے جائز ہی نہیں کہ کاندھے سے زیادہ نیچے لٹکائے بال، جو خلاف سنت اور عورتوں سے مشابہت کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی لمبے بال چھوڑا ہے اور اس کو چونڈا بنا لیا تو چونڈا باندھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ انگلیاں چٹکانا، نماز کی حالت میں انگلیاں
چٹکھانا، ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا، تو کراہت ہے منہ پھیر کر دیکھنے میں. اگر بلا عذر ایک لمحے کے لیے بھی سینہ قبلے سے پھر گیا تو نماز اس کی فاسد ہو گئی. اگر بلا قصد سینہ پھر گیا اور فوراً اس نے رخ قبلے کی طرف کر لیا تو نماز ہو جائے گی. آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھانا. مرد کا سجدے میں کلائیوں کو زمین پر بچھانا، یعنی اس طرح. یہ جو کتا بیٹھتا ہے نا، کتے کو دیکھیں بیٹھتے ہوئے کلائیاں بچھا کر بیٹھتا ہے، تو یہ کلائیاں بچھانا کس میں؟ سجدے میں. عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلائیاں بچھائیں گی، مرد کے لیے حکم ہے کہ کلائیاں نہیں بچھائے گا، صرف ہتھیلی رکھے گا، ہاتھ کی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلی زمین پر رکھے گا. التحیات میں یا دونوں سجدوں کے درمیان دونوں ہاتھوں کو ران پر رکھنے کے بجائے زمین پر رکھ کر بیٹھنا. ایسے کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، کسی شخص کے مطلب وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اس طرف منہ کر کے، اسی کے سامنے جا کے نماز پڑھنا. چادر میں اس طرح لپٹ کر نماز پڑھنا کہ بدن کا کوئی حصہ یہاں تک کہ ہاتھ بھی باہر نہ ہو، یہ کراہت تحریمی ہے. پگڑی اس طرح باندھنا کہ پگڑی اس طرح باندھنا کہ بیچ سر پر پگڑی کا کوئی حصہ نہ ہو. امامہ باندھتے ہیں نا، تو ایسے باندھنا کہ بیچ سر میں پگڑی کا کوئی حصہ نہ ہو. جیسے آج کل وہاں بڑے لوگ ایسا امامہ باندھتے ہیں. کیا؟ اب دو حضرت بندی کو خلاف سنت ہے جی حضرت، اس کو ڈھک لیجئے بیچ میں سے، یہ طریقہ کہ چاروں طرف بندھا ہو بیچ میں کھلا ہو، یہ وہاں بڑے لوگ زیادہ کرتے ہیں کام. ٹوپی رہے تو پیچ نہیں ہے نا اس کے اوپر، پیچ ہونا، پیچ ٹوپی کے اوپر ہونا، پیچ آنا امامے کا حصہ، وہ سنت ہے طریقہ. ٹوپی ہے مگر امامے کا پیچ ٹوپی کے اوپر آنا، ویسا بول رہی سو، تمہیں کیسا سن رہے ہیں؟ ناک اور منہ کو چھپا کر نماز پڑھنا، ناک اور منہ کو آج کل تو بہت عام بات ہے، ماسک لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ. عذر ختم ہو گیا تب بھی لوگ لگا کے. تو ناک اور منہ چھپانا نماز میں مکروہ تحریمی ہے. بے ضرورت کھنکارنا، جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کرتے رہنے کی بلا ضرورت. قصدن جماہی لینا، جان بوجھ کر منہ کھولنا، ہاں ہاں کرنا جان بوجھ کر. اگر جماہی آ جائے نماز میں، اگر قیام میں ہو تو پہلے تو وہ اس کو دفع کرنے کی کوشش کرے گا، ہے نا، یعنی منہ بند رکھے گا. پھر بھی بند نہ ہو تو دانت سے ہونٹ کو دبا لے گا. پھر بھی نہ ہو کنٹرول تو آ ہی جائے جماہی، تو قیام کی حالت میں سیدھے ہاتھ کی پشت یعنی پیٹھ منہ پر رکھے گا قیام کی حالت میں، جب وہ کھڑا ہے نماز میں. اور قیام کے علاوہ رکوع میں یا سجدے میں بائیں ہاتھ کی پیٹھ منہ پہ رکھنا، ہے نا، یہ طریقہ ہے صحیح. جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز کو لوٹانا واجب ہوتا ہے. جاندار کی تصویر ہے، گھوڑے کی، ہاتھی کی، گدھے کی، بیل کی، کتے کی، بلی کی، انسان کی تصویر ہے. اچھا، تصویر کس کو کہتے ہیں کہ اگر نیچے رکھ کر اس کو کھڑے ہو کر دیکھیں تو اس کے جو صورت کے اعضاء ہیں، ناک، آنکھ، منہ، ہونٹ وغیرہ صاف نظر آئیں تو یہ تصویر کے حکم میں ہے.
اگر اتنی چھوٹی تصویر ہے کہ نیچے رکھ کر کھڑے ہو کر دیکھنے سے اس کی آنکھیں ناک منہ وغیرہ صاف نظر نہیں آ رہے تو اس کو تصویر کے حکم میں شامل نہیں کریں گے. اگر کپڑے ہی پر پرنٹ ہے اور اس میں اس کا چہرہ نہیں ہے، خالی ایسے ہی جسم بنا ہوا ہے اور صورت بنی ہے لیکن اس میں آنکھ بھی نہیں، ناک بھی نہیں، ہونٹ بھی نہیں، تو وہ صورت کی شکل تصویر کی نہیں ہے. اگر ایسا ٹی شرٹ یا شرٹ ہو تو اس کو نماز پہن کے نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر صورت صاف نظر آ رہی ہے جیسے ٹی شرٹ میں ہے اور اس کے اوپر اس نے کوئی دوسرا کپڑا پہن لیا تو اب وہ کراہت جاتی رہی، نماز ہو جائے گی، لیکن ایسا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. تصویر والا کپڑا پہننا سینئری ہے. گھر کی تصویر، باغ کی تصویر، دریا کی تصویر، چاند اور سورج کی تصویر، پیڑ پودوں کی تصویر جس میں جان نہیں ہوتی، اس کی تصویر لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جن میں صورت ہے، جان ہے، جیسے انسان ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے، گدھا ہے، گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، یا پرندے ہیں جیسے چڑی ہے، کبوتر ہے، مینا ہے، طوطا ہے، تو ان کی جو صورتیں بنی ہوں اور باقاعدہ نظر آ رہی ہوں تو اس کو پہننے سے احتراز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر اس کو پہن کر نماز پڑھے گا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی. لیکن اگر اندر ٹی شرٹ میں ہے، اس کے اوپر کوئی کپڑا پہن لیا کہ وہ تصویر چھپ گئی تو نماز اس کی ہو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی. تصویر کا نمازی کے سر پر یعنی چھت میں ہونا، اوپر لٹکی ہوئی ہونا، یا دائیں بائیں دیوار میں بنی یا لگی ہونا، یا تو سیدھی طرف یا پھر بائیں طرف یا آگے یا پیچھے دیوار میں لگی ہوئی، سامنے تصویر لگی ہوئی ہے تو نماز مکروہ ہے، تحریمی ہے، اس کو لوٹانا واجب ہے. جیب یا تھیلی میں تصویر ہو، جیسے آپ کی بھی جیب میں ہے، میرے بھی جیب میں ہے. کس کی بھائی؟ نوٹ میں فوٹو ہے، وہ اندر ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے کراہت نہیں ہے. کراہت کب ہے؟ جب وہ تصویر بالکل سامنے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، یا آگے پیچھے ہو، یا چھت کے اوپر ہو. اور اگر روندنے کی جگہ، ذلت کی جگہ ہے، جیسے آدمی میٹ پر پاؤں پوچھتا ہے تو اگر وہ میٹ پر اگر تصویر بنی ہوئی ہے یا جہاں چپل چھوڑتے ہیں ذلت کی جگہ پر تو نماز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعزازاً تصویر کو لٹکایا گیا دیوار پر یا شوکیس میں رکھا گیا تو نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب. سجدہ گاہ سے کنکریاں ہٹانا، مگر جبکہ پورے طور پر سجدہ نہ ہو سکتا ہو تو ایک بار ہٹا دینے کی اجازت ہے. کہ اب کنکریاں بہت ہیں، سجدہ نہیں کر سکتا تو ایک مرتبہ ہاتھ سے ہٹانے کی اجازت ہے. نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا، یوں نماز کے علاوہ بھی کمر پر ہاتھ نہ رکھنا چاہیے، کیونکہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کا طریقہ ہے. کرتا چادر موجود ہوتے ہوئے، کہ کرتا بھی ہے، چادر بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر صرف پاجامہ یا تہبند باندھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو یہ مکروہ ہے. اگر کپڑا نہیں ہے، حتیٰ کہ پورا تن نہیں ڈھک سکتا، اتنی مجبوری ہے تو شریعت کہتی ہے کہ اتنا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لے جس سے آگے پیچھے کا سطر یا کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہو جائے. اور اتنا بھی کپڑا نہیں ہے تو کم سے کم اتنا کپڑا ہو کہ آگے پیچھے کا مقام ڈھک لے. اور اتنا بھی کپڑا نہ ہو، ایسی فلاسی آ گئی اس کو، یا کہیں ایسی جگہ ہے کہ بالکل وہ بھی نہیں ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، یعنی شرمگاہ کو چھپائے گا اس انداز میں، ہے نا. اچھا،
الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا، اگر اندر بنیان الٹی ہے، کسی نے الٹی بنیان اندر پہن لی، اوپر سے شرٹ سیدھا ہے یا جبہ سیدھا ہے تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ شرٹ ہی کو اس نے الٹا پہن رکھا ہے، یا ٹی شرٹ ہے، صرف ٹی شرٹ ہے، اس کے اوپر کوئی شرٹ نہیں ہے، جبہ نہیں ہے، اسی کو الٹا پہن رکھا ہے، یا پینٹ کو یا تہبند کو الٹا پہن رکھا ہے، تو نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس نماز کو لوٹانا واجب. نماز میں بلا عذر پالتی مار کر بیٹھنا، جیسے میں بیٹھا ہوں بلا عذر، اگر عذر ہے یعنی سخت پاؤں میں درد ہے کہ بالکل وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تب تو اس کے لیے چھوٹ ہے. کپڑے کو حد سے زیادہ دراز کر کے نماز پڑھنا، مثلا امامے کا شملہ جو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں اتنا لمبا رکھنا کہ بیٹھنے میں دب جائے، یا آستین اتنی لمبی رکھے کہ انگلیاں چھپ جائیں. یہ کراہت جو ہے وہ کراہت تنزیہی ہے، نماز تو ہو جائے گی کراہت کے ساتھ. پاجامہ اور تہبند ٹخنے سے نیچے ہونا، یہ بھی کراہت تنزیہی ہے. پاجامہ یا تہبند ٹخنے سے نیچے ہو، کراہت تنزیہی ہے، نماز ہو جائے گی مگر کراہت کے ساتھ. لیکن اگر اس کو فولڈ کریں گے آپ تو نماز اب مکروہ تحریمی ہو جائے گی. پہلی حالت جو تھی اس کو چھوڑ کے ایسے تکبر کی نیت نہ ہو، جیسے عموماً لوگ تکبر کی نیت نہیں ہوتی ہے، سلا لیتے ہیں ایسی پینٹیں لمبی لمبی، تو ایسے اس کو چھوڑ کے نماز پڑھ لے تو کراہت ہے مگر نماز ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو فولڈ کرے گا کہ ٹخنے سے اوپر ہو جائے تو اس فولڈ کرنے کی وجہ سے نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اس نماز کو دوبارہ لوٹانا واجب ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی